الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وقال أيضا: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے تقوی کی اہمیت اور اس کے ثمرات۔ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کے اندر جو درس دیا گیا تھا کیا حاصل کیا، اس کو پرکھنے کے دن ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے اندر اللہ کا تقوی آیا یا نہیں آیا۔ جس تقوی کا مطالبہ رمضان کے روزے سے کیا گیا وہ تقوی ہمارے اندر آیا یا نہیں آیا، پہلی چیز اس چیز کو ہم کو دیکھنا ہوگا۔ دوسری چیز کہ تقوی آنے کے بعد اس کے ثمرات کیا کیا ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ آئیے پہلے نمبر پر ہم تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تقوی ہے کیا۔ تقوی کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، کسی چیز سے جس سے اندیشہ ہو، جس سے ڈر ہو، خوف ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تقوی کا معنی ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اب آئیے کہ ہم اور آپ رمضان کے بعد یا شوال کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے اب تک گناہوں سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں، ہم فرائض کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔
جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم نماز کی پابندی کرتے تھے، وہ پابندیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو واقعتاً ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا، صرف ہم جو ہے ایک روٹین تھا، اس روٹین کے مطابق چل رہے تھے، کام ختم ہو گیا، ختم۔ تو ہمارے اندر وہ تقویٰ آنا چاہیے۔ کیوں آنا چاہیے؟ کیونکہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے اس زمین پر، اس کو بھی اللہ نے کہا تھا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ رب العالمین نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے، من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈریں۔ کس سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی تقوی کا حکم دیا گیا، تو تقوی کی اہمیت معلوم ہوئی۔ یہ تقوی کی کیا ہے؟ اہمیت ہے کہ پہلے لوگوں کو بھی اس تقوی کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا گیا، تقوی کا حکم دیا گیا، خاص طور سے وصیت کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، وصیت کی گئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی تقوی کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا۔ دوسری چیز، اللہ نے رسول کو بھی کہا، جتنے بھی رسول آئے سبوں کو تقوی کا حکم دیا۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت کیا کرو؟ کلوا من طیبات، جو پاک رزق ہے، پاک کھانا ہے، اس کو کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ کیا کرو؟ نیک عمل کرو، اچھے کام کرو، اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ معلوم ہو گیا کہ رسولوں کو بھی کہا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، امہات المومنین سے کہا گیا، اور تمام مومنین سے بھی کہا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو کیا کرو؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کر لو؟ تقوی اختیار کر لو۔ تو یہاں پر تمام لوگوں سے بھی کہا گیا، تمام انسانوں سے بھی کہا گیا، تمام مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ الغرض، پہلے نمبر پر ہم سے پہلے لوگوں کو بتایا گیا، نبیوں کو بتایا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، امہات المومنین کو بتایا گیا، واتقین اللہ، کیا کہا گیا؟ واتقین اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ اس کے بعد تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے، تمام مومنین سے بھی تقوی کا حکم دیا گیا۔ اب آئیے کہ جس کے اندر تقوی آ جاتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کا پھل کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ واللہ ولی المتقین، پہلا فائدہ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے دوستی رکھتا ہے، یعنی دوست بناتا ہے، متقیوں کو دوست بناتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ متقی ہوگا۔ آج کل جس کو ہم ولی مانتے ہیں، کیا وہ ولی ہے؟ کوئی گجیڑی ہے، کوئی نشیری ہے، بے نمازی ہے، نماز کبھی پڑھتا نہیں، دن رات زبان پر گالیاں ہی نکلتی ہے، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ وہ اولیاء شیطان ہے، وہ اولیاء اللہ نہیں۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کو دوست بناتا ہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہو۔ فرائض ہم ادا نہیں کرتے، نماز پڑھتے نہیں، روزے رکھتے نہیں، صدقہ و خیرات ہم کرتے نہیں، اللہ کے فرامین پر عمل کرتے نہیں، دن رات گالیاں بکتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ولی، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو تقوی اختیار کرتا ہوگا، جو گناہوں سے بچتا ہوگا، جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے
بچاتا ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ تو تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ کا دوست ہوگا۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں ہمارے دوست ہیں۔ نہیں ہو سکتے۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کو پرکھنا پڑے گا، ترازو کے پلڑے میں ڈالنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا وزن کر کے کہ واقعتاً آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کیسے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کریں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ اب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، سماعت ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ ان کا کیا ہوگا؟ ہمارے بڑوں کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر ان بڑوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ان بڑوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کا نگران نہیں بنایا یا ان کو ہمارے اوپر نگران نہیں بنایا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بات کو ماننا ہے، لیکن ہمارے بڑے بزرگ کا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین۔ جگہ بجگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ سے ڈریے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اپنے آپ کو برائیوں سے، فحاشی سے، الٹے سیدھی باتوں سے، غلط افکار سے، غلط نظریات سے، غلط منہج سے، غلط سوچ سے، غلط فکر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس طریقے کو اپنائیے جس طریقے کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ واللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ تیسرا فائدہ کہ اللہ رب العالمین مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ آج ساری دنیا، سارے لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، چار جانب سے، ہر طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ پورا ملک اس پریشانی میں جھوج رہا ہے، پریشانی کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، لیکن اللہ نے جو نسخہ کیمیا بتایا تھا، اللہ نے جو چیز بتائی تھی، جو نسخہ، جو دوا، جو انجیکشن ہمیں اور آپ کو دیا تھا، ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ بیماری ہوتی ہے، دوا لیتے ہیں نا، باڈی کے لیے، جسم کو بچانے کے لیے۔ ڈاکٹر جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رکتے ہیں نا، نہیں رکیں گے تو بیماری کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اللہ نے ہمیں مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتایا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بتایا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اس بات کو نہیں مانتے، اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہری فائدے کو دیکھتے ہیں، جو سامنے دکھ رہا ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ظاہری فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اصل فائدہ جو ہوگا اس کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ کیسی بھی مصیبت آئے گی، کیسی بھی پریشانی آئے گی، تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا ڈر اختیار کیجیے، اللہ کا خوف اختیار کیجیے، اللہ رب العالمین مصیبتوں کو ٹال دے گا، نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔
کہ آپ اس راستے سے نکل سکتے ہیں. بھور میں پھنسے ہوئے ہیں, مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین نکال دے گا. آج لوگ رزق کے لیے بلبلا رہے ہیں. بے روزگاری عام ہے, ہر طرف بے روزگاری ہے, اور بے روزگاری کا نتیجہ یہ ہے کہ چوری, ڈکیتی, لوٹ مار, فریب, دھوکہ, نہ جانے کیا کیا چیزیں اپناتے ہیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے. ذرا آپ اللہ کا نسخہ کیمیا اپناتے, اللہ نے جو اصول دیا ہے اس اصول کو اپناتے, تو آج یہ چیزیں نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ تم اللہ کی عبادت کرو. رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ. رزق وہ دے گا. کہاں سے دے گا؟ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, سوچا نہیں ہوگا کہ یہاں سے کچھ آنے والا ہے, کبھی ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا, کبھی ذہن نے اس طرف کان بھی نہیں دیا ہوگا کہ کیا ہے ادھر سے آنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر لوگ اس طریقے سے بھروسہ کریں جس طریقے سے پرندے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں, تو انہیں رزق وہاں سے دے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق ہمیں اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے دے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یعنی رزق کی فراوانی ہوگی تقوی اختیار کرنے سے. تقوی کو اختیار کرنے سے رزق کی کیا ہوگی؟ فراوانی ہوگی. اب آئیے پانچواں فائدہ کہ رزق تقوی اختیار کرنے سے اور کیا فائدے ہوں گے, اور کیا پھل ملے گا, اور کیا ثمرات ہوں گے اس کے. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا آپ کو اللہ رب العالمین ایک آلہ دے دے گا, سوچ دے دے گا, سمجھ دے دے گا, عقل دے دے گا, ذہن دے دے گا, دماغ دے دے گا کہ آپ کیسے حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے. سورہ فرقان کو اٹھائیے, اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. ایک فائدہ نہیں, اس کے اندر 3-4 فائدے ہیں. کیا فرمایا اللہ رب العالمین؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو کیا کرو, ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, یجعل لکم فرقانا, تمہیں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی سمجھ دے دے گا, سوچ دے دے گا. اور کیا کرے گا؟ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم, اور تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے گا, تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ذو الفضل العظیم, جو بھی گناہ ہوں گے, جو بھی سیئات ہوں گے, جو بھی برائیاں ہوں گی, اس کو مٹا کر کے بخش دے گا اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے فضل سے بہت بڑا فضل عطا کرے گا. یہ کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تقوی کے ثمرات آئے یا نہیں آئے؟ تو ہمیں اور آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے, نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں ہانکیں, نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں, بلکہ اپنے آپ کو ہر کوئی اپنے اپنے گریبان کو دیکھے کہ ہم کہاں تک اللہ سے بچنے والے ہیں. آج کل لوگ کسی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا ہے, معاشرے کے اندر بڑا کون ہے, کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر بڑا کون ہے, کس کو مانتے ہیں؟ الگ الگ نظریات ہیں. کوئی اونچے خاندان کا ہو, اونچی ذات برادری کا ہو, تو کہتے ہیں یہ آدمی بڑا ہے, ٹھیک. دوسری کہتے ہیں یہ آدمی بڑے پیسے والا ہے, تو یہ آدمی بڑا ہے. تیسری چیز, یہ آدمی بڑے عہدے پر ہے, ملک کے اندر بہت بڑے عہدے پر ہے, تو یہ بڑا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے نظریات ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے اس نظریات کو ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس نظریات کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بڑا وہ ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا. کیسے؟
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے کہا ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، اس میں تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندان کے اندر اور مختلف قبیلے کے اندر بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم جانے جاؤ، پہچانے جاؤ، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. لیکن سنو، تم جو کہتے ہو کہ سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ عہدے پر ہو، تم جو کہتے ہو کہ سب سے بڑا وہ ہے، سب سے معزز وہ ہے جو پیسے میں زیادہ ہو، تم جو کہتے ہو کہ سب سے معزز، سب سے بڑا وہ ہے جو ذات برادری میں سب سے اعلیٰ ہو، نہیں، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے معزز، سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، یعنی تقوی اختیار کرنے والا ہو. تو تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے یہاں پر معزز بن جاتا ہے، انسان اللہ کے یہاں پر عزت والا بن جاتا ہے، انسان اللہ کے یہاں پر باعزت ہو جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے یہاں پر عزت والا ہونا ہے، تو لوگوں تقوی اختیار کیجیے. کیا اختیار کیجیے؟ تقوی اختیار کیجیے. آئیے، اور کیا فائدے ہیں اس کے؟ کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو مصیبت اور دشمنوں سے بچا لیتا ہے. دشمنوں سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بچاتا ہے. کیسے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، قرآن ہے، سورہ نساء، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سورہ آل عمران ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اگر تم اللہ کا صبر اختیار کرو گے، کیا کرو گے؟ صبر اختیار کرو گے. وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور کیا کرو گے؟ تقوی اختیار کرو گے. لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن طرح طرح کی چالیں چلیں گے، طرح طرح کے کنڈے اپنائیں گے، طرح طرح کے جو ڈھکوسلے اپنائیں گے. لا یضرکم کیدہم شیئا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آج دیکھ لو دنیا کس طریقے سے مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنے کتنے چالیں چل رہی ہے. لیکن اسلام وہ پودا ہے، جتنا ہی کاٹو گے اتنا ہی یہ ہرا ہوتا جائے گا. اتنا ہی کیا ہوگا؟ یہ ہرا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا صبر اختیار کرتے ہیں، کہ اللہ سے جو بھی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی اختیار کیجئے، دشمن کی چالیں، دشمن کے ہر بات، دشمن کی جو ہے ڈھکوسلے، دشمن کے جو ہے حربے کبھی کام نہیں آئیں گے، ذرہ برابر بھی. شیء، اللہ نے شیء کہا ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. شیء کہتے ہیں، جب دیکھیے گا آپ کہ دھوپ نکلتی، کہیں سے شعاعیں آتی ہے اور اس کے اندر ذرات جو دکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں شیء. اتنا بھی تکلیف نہیں پہنچے گا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو تقوی اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہے. اور کیا فائدے ہیں؟ لوگ مرنے کے بعد بھی فائدے ہیں. تقوی کے فائدے مرنے کے بعد بھی ہیں. لوگ ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آدمی بوڑھا ہوتا ہے، اس وقت اس کو اپنے چھوٹے بچے پر یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ اگر میں مر گیا، یا کسی بیماری میں ہوتا ہے تو اس کو یہ خوف طاری ہوتا ہے میں مر جاؤں گا تو میرے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے فلاں 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 کا کیا ہوگا. اللہ نے کہا لوگوں تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو ڈرتے ہیں کس سے؟ اس بات سے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ننھے ننھے پودے، ننھے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ضعیفاً، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ان کو دبا دے، کوئی ان کو ختم کر دے. سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈریے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو درست کر دے گا.
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان کو بات جو کہنی چاہیے درست بات کہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو درست کر دے گا، ان کے معاملات کو سدھار دے گا، ان کے معاملات کو اچھا کر دے گا۔ یعنی اولاد کی حفاظت ہوگی تقویٰ کو اختیار کرنے سے، پراپرٹی کی حفاظت ہوگی تقویٰ کو اختیار کرنے سے، گھر بار کی حفاظت ہوگی، بیوی بال بچے کی حفاظت ہوگی۔ آپ تقویٰ اختیار کر لیجئے، آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کے بچوں کا، بیوی کا، آپ کے پراپرٹی کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی تقویٰ کا فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ ہے۔ مرنے کے بعد تقویٰ کا فائدہ اس طریقے سے بھی ملے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اتنی پریشانی ہوگی کہ لوگ ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، کندھے تک پسینے میں، اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کس کے اندر؟ اپنا خود کا پسینہ اتنا نکل رہا ہوگا گرمی کی شدت کی وجہ سے، اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اگر کسی کو کوئی سایہ مل جائے، آج سخت گرمی ہے، گرمی میں لوگ سایہ ڈھونڈتے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہو، سخت گرمی کا زمانہ ہو، سایہ ڈھونڈتے ہیں، کہیں پر سایہ مل جائے۔ اور کل اتنا ڈوبا ہوا ہوگا آدمی گردن تک پسینے کے اندر، وہاں پر اگر کسی کو سایہ ملے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ بندہ جو تقویٰ اختیار کرتا تھا، جس کو گناہوں کی طرف بلایا جاتا تھا، اس کو گناہوں میں ملوث کرنے کے لیے لوگ بلاتے تھے، لیکن وہ کیا کیا؟ بالکل عین اس وقت میں جب گناہ کرنے کا ٹائم آیا، وقت آیا، گیا، لیکن ٹھیک اسی عین موقع پر کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ ایسے تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا لوگوں آج کوئی سایہ نہیں ہے، آج عرش کا سایہ نہیں ہے۔ تو تقویٰ اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سایہ نصیب کرے گا کل قیامت کے دن۔ اور کیا فائدے ہوں گے؟ تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقیا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ جنت کے وارث ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تلک الجنت التي، یہ وہی جنت ہے، یہ وہی جنت ہے، نورث من عبادنا، جو ہمارے بندوں میں سے وارث ہیں اس کے۔ کون؟ من کان تقیا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے، جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ بلایا جاتا تھا گناہوں کی طرف، ہر طرف چاروں جانب سے، چار طرف سے گناہ گناہ گناہ، ہر طرف برائیاں، ہر طرف برائیاں، لیکن پھر بھی یہ بندہ اللہ کے لیے ڈرتا تھا۔ نہ، میں نہیں جا سکتا اس گناہ کے اندر، میں اس کام کو نہیں کر سکتا، چاہے میری گردن پر چھری چل جائے میں نہیں کر سکتا یہ کام، مجھے میرے سر کو، میرے دماغ کو گولیے سے چھلنی کر دیا جائے مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ڈرتا تھا کس سے؟ اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اس جنت کے وارث بن جاؤ۔ اور وارث کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ ہمیشہ اس کا وارث ہو، کبھی اس سے نکلنے والا نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ اور ہوگا کہ ہم میں سے ہر کوئی جہنم سے کراس کرے گا، ہر کسی کو جہنم سے کراس کرنا ہے، اس پل سے نکلنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہر ایک کو اس پل سے نکلنا ہے، لیکن اس آدمی کو، اس شخص کو اس پل پر گزرنے سے، یعنی جب وہ اس پل پر گزرے گا تو اس جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کس کو بچایا جائے گا؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا تھا، اس کو اس پل پر جب گزرے گا تو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور جو کیا ہوں گے؟
گناہگار ہوں گے اس کو گھٹنے کے بل اسی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، یعنی اسی پل سے نیچے گرا دیا جائے گا، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو تقوی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کیا ہوگا، جہنم سے بچے گا، دوسری چیز کیا ہوگا، پل پر گرنے سے بچے گا، پل صراط پر جب جائے گا اس پل پر نیچے جہنم کے اندر گرنے سے بھی بچ جائے گا۔ اور کیا ہوگا، والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین، اور آخری جو اصل جو جن کا معاملہ اچھا ہوگا وہ کون ہوں گے، متقی ہوں گے۔ متقیوں کے بارے میں بڑا بہترین معاملہ ہوگا اللہ کے یہاں پر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں اس رمضان سے جو گزرا ہے ہم کتنا اللہ سے ڈرنے والے بنے ہیں، اب کتنا ہم فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو سدھاریے، پھر ہم کو رمضان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اور فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پھر سے اللہ رب العالمین کے یہاں پر آ کر کے رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے التجا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کریں، جو بیچارے قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو ذریعہ نکال دے۔ اللہ ہم میں سے جو مسلمان موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تو مسلمانوں پر رحم فرما۔ اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچا لے، ان مصیبتوں سے بچا لے، اللہ ان پریشانیوں سے بچا لے۔ اللہ ہمیں تو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔